نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک والصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے بیان یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب غفور الرحیم سے التجا ہے کہ وہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری مشکلیں، پریشانیاں، دکھ تکالیف دور فرمائے اور ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے اور مجھ سمیت کل بیماروں کو شفا دے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو 4 باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1 نعت شریف، نمبر 2 حضرت خدیجہ کا تعارف اور وصال، نمبر 3 چند احادیث مبارکہ، نمبر 4 چاند کی تاریخ۔ سب سے پہلے نعت شریف۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سر و ثمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ میں فقیر خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہے وہیں کربلا، میری بات ان کی بات ہے،
میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہے میں خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہے بھلا کہاں، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، کیونکہ پنجتن سے ہے میرا واسطہ، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میرا شعر کیا میرا ذکر کیا، میری بات کیا میری فکر کیا، میرا ذکر ان کے طفیل سے، میری فکر ان کے طفیل سے، کہاں مجھ میں اتنی سکت بھلا، کہ ہو منقبت کا حق ادا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سب سے پہلے ام المومنین حضرت سیدنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تعارف اور وصال۔ کنیت ام القاسم، لقب کبریٰ۔ والد اور والدہ کا نام، والد کا نام خالد اور والدہ کا نام فاطمہ۔ اولاد طاہر سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام اولاد طاہر انہی سے ہوئی۔ ولادت عام الفیل سے 15 سال پہلے، عمر 65 سال، وفات نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک، تدفین مکہ مکرمہ میں واقع حجون کے مقام پر جنت معلیٰ میں دفن کیا گیا۔ وصال حضرت خدیجۃ الکبریٰ، مولا حسین کی نانی کا نام اماں خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ نبی آخری وقت تک انہیں یاد کرتے رہتے۔ آخری دن ہے اور بی بی بستر علالت پر ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ کر کہنے لگے، کبھی کچھ مانگا نہیں، آج کچھ مانگ لو۔ بی بی نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ کبھی آپ کا حکم ٹالا نہیں، لیکن میں کیا کروں، مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، میں نے ساری عمر دیا ہے، مانگا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے کہا ہے مانگ۔ اس نے کہا، لجپال، میں آپ کی بات نہیں ٹالتی، یہ 5 سال کی میری بطول ہے، آپ ذرا مسجد میں چلے جاؤ، میں اس کو بتا دوں گی کہ میں کیا مانگتی ہوں، اور جب واپس آؤ گے تو اس سے پوچھ لینا کہ میں کیا مانگتی ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے واپس آئے تو اس زمانے کی بطول کو اپنے ساتھ لگا کر پوچھا کہ بتاؤ تمہاری ماں نے کیا کہا ہے؟ بطول نے جواب دیا، بابا میری ماں نے کہا ہے کہ میں نے ساری زندگی اتنی امیر تھی کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے میرے نوکر تھے، میری دولت 80,000 اونٹ تجارت کے لیے صحرا کے جہاز ہر وقت جاری و ساری رہتے تھے۔ آج میں اتنی غریب ہوں کہ میرے پاس کفن کا بھی کپڑا نہیں، میں نے سارا ہی راہ خدا کر دیا۔ میری یہ گزارش ہے کہ آپ کے پاس 2 چادریں ہیں، ایک کالی
یا ایھا المزمل والی، اور ایک یا ایھا المدثر سفید والی چادر مجھے کفن کے لیے دے دیں، خدا کے لیے مجھے یہ چادر دے دیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ کیا مانگا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے جسم کے چمڑے کا کفن مانگتی، جتنی تیری وفائیں ہیں خدا کی قسم دے دیتا۔ کندھے سے جلدی سے چادر اتاری، یہ لو۔ درمیان میں جبرائیل آ گیا، اس نے کہا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس نے دولت اسلام کے سینے میں اتاری ہے اور ہم اس کے مقروض ہیں، چادر تیرے کندھے پر ہی اچھی لگتی ہے، اسے یہیں پر رکھو، اسے کفن ہم دیں گے۔ یہ خاندان کیا ہے، اس کے نواسے بھی جنت سے اور ان کے کفن بھی جنت سے، زمانہ سمجھے تو صحیح ان کو۔ مدت نبی کے ساتھ بی بی رہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی دل نہیں دکھایا۔ جنہوں نے عمرہ یا حج کیا ہو، وہاں ایک غار حرا بھی ہے، لوگ اس پر چڑھنے کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بی بی ایک دن چھوڑ کر، ایک دن ستو بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر جاتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے رہتے۔ ایک دن ستو لے کر گئیں، ابھی پہاڑی چڑھ رہی ہیں، جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کیسے آئے ہو؟ جبرائیل امین نے جواب دیا کہ آپ کے لیے نہیں، وہ جو چلی آ رہی ہیں، آج میں رب کا سلام ان کے لیے لے کر آیا ہوں۔ بی بی آئیں تو رسول مسکرا کر بولے سونیو سدا ہنستے رہو۔ بی بی خدیجہ نے پوچھا کہ کیوں مسکرائے؟ فرمایا تمہارے مقدر، یہ جبرائیل آیا ہے اور اللہ کا سلام لے کر آیا ہے۔ بی بی ہنس پڑی، پوچھا ہنسی کیوں ہو؟ خدیجہ بی بی نے بولیں سونے اپنے مقدر پر، آپ اللہ کے محبوب ہو، میں آپ کی نوکر ہوں، آپ کو اللہ کا سلام جبرائیل لا کر دیتا ہے، مجھے رب کا حبیب دیتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کے اونٹوں کا قافلہ لے کر جا رہے ہیں۔ میرا نبی تاجر بنا، سرکار تجارت کا مال لے کر جا رہے ہیں۔ 1500 آدمی قافلے کے ساتھ تھا۔ ابو جہل آگے آیا اور ہنسنے لگا، جب آگے لگتے ہو آپ ہی لگتے ہو، ہماری باری نہیں آتی۔ میرے نبی نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ 25 سال نبی کی عمر ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ 12 گھنٹے کا دن ہے، 6 گھنٹے میں آگے لگوں اور 6 گھنٹے آپ سردار بن کر آگے لگیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چل آگے لگو چچا۔ ابو جہل اونٹنی پر بیٹھ گیا۔ جب اونٹنی کے پیچھے قافلہ چلا، ایک وادی آگے جس کا نام ہے وادی زیبان، ارد گرد پہاڑ، درمیان میں وادی ہے۔ جیسے ہی اس کا اونٹ آگے آیا تو آگے ایک سانپ نکل آیا اور ڈسنے لگا۔ ابو جہل اونٹ کے اوپر سے نیچے گرا اور 2 پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ بہت دلیر تھا، کہنے لگا اس نے کہ کپڑا باندھ کر مجھے آسانی دو اور میرے ٹیک پہاڑ سے لگا دو۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ کیوں؟ ابو جہل نے کہا جو پیچھے آ رہے ہیں ان کو آگے آنے دو، کیونکہ وہ بھی آئیں گے تو میں ان کو آگے لگاؤں گا۔ جو میرے ساتھ ہوا وہ سانپ اسی طرح ان کے ساتھ کرے گا۔ نوکر کہنے لگا سردار مار مار کر چاہے چمڑی اتار دو، مجھے لات منات کی قسم، جو تمہارے ساتھ ہوا ہے ان کے ساتھ نہیں ہونا۔ امام الانبیاء کی سواری آئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چچا کیوں بیٹھے ہو؟ ابو جہل نے جواب دیا کہ وہ برا انسان ہے جو تمہارے آگے چلے، میں چاہتا ہوں کہ کملی والے آپ آگے چلو۔ سرکار کا سگا چچا عباس بن عبد المطلب، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ چھوٹے ہو، میں بڑا ہوں۔ سرکار الانبیاء اونٹنی پر بیٹھ گئے۔ جب وادی زبان آئی، ابو جہل دیکھ رہا ہے، اونٹنی نے قدم رکھا، سانپ نکلا اور فراٹے مارنے لگا۔ اونٹنی ڈرنے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی مبارک مار کر فرمایا او قصوہ مت ڈرو، تیرے پر ابو جہل نہیں نبیوں کا سلطان بیٹھا ہے۔ سانپ نیچے ہوا اور ایک کونے میں جا کر انسانی روپ میں آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنے لگا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہتا عاشق بیٹھے ہیں رستے میں جھونپڑی بنا کر، سونیا آپ کی دید کے لیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہو؟ وہ کہنے لگا کہ کملی والے میں سانپ نہیں، میں جن ہوں۔ ہاں میرا نام میرے باپ کا نام علیم ہے اور میں آج کا نہیں ابراہیم خلیل اللہ کا امتی ہوں۔ 5000 سال ہو گئے مجھے اس بل میں رہتے ہوئے، کوئی اچھا کام نہیں میں نے کیا، کیا اتنا برا جن تھا۔ ایک دن خیال آیا کہ مر تو جانا ہے، رب کا خلیل تو
توبہ کر لیں۔ میں نے جا کر کلمہ پڑھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ ہاتھ چھوڑو۔ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاتھ چھوڑو۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ کیوں نہیں چھوڑتے؟ کہنے لگا کہ گناہ گار بہت زیادہ ہوں، بدکار بہت ہوں، وعدہ کرو کہ آگے جا کر چھڑوا لو گے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر اداسی آئی۔ اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اوہام، اس محکمے کا انچارج میں نہیں، حسین کا نانا ہے۔ قرآن کی قسم، کلیم اللہ جیسے بھی میرے نبی سے کہیں گے کہ میرے امتیوں کی بھی سفارش کروائیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ وہ بول کر کہنے لگے، جیسے میں تمہارا نبی ہوں وہ ہمارا نبی ہے۔ میں نے پوچھا کہاں ہے وہ؟ کہنے لگے عالم ظاہر میں، ابھی وہ آیا نہیں۔ وہ اللہ کے خلیل، وہ کہاں ہیں؟ وہ قرب قیامت کے قریب آخری نبی ہے، ابھی اس نے آنا ہے۔ ہاتھ چھوڑو۔ اس نے کہا نہیں، پہلے یہ دعا کریں کہ میری اتنی عمر ہو کہ میں انہیں دیکھ سکوں۔ دوسرا یہ بتاؤ کہ ملاقات کہاں ہوگی؟ اللہ کے خلیل نے فرمایا کہ بتاؤں گا ضرور، پر ایک شرط ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ وادی زبان میں سوراخ بنا کر بیٹھ جاؤ، حسین کی نانی کا بیپاری بن کر رسول گزرے گا۔ جب ملاقات ہو تو ہمارا بھی سلام کہنا۔ اے کملی والے، کلمہ پڑھا۔ میرے نبی نے اسے ہاتھ پکڑ کر کلمہ پڑھایا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو میرے نبی نے فرمایا کہ ہاتھ چھوڑو۔ اس نے کہا کہ پہلے مجھے بخشوائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوہام، جتنی تیری نسلیں ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر آج تک آئی ہیں، تمہارے سمیت جنت جائیں، اور رب جانے یہ ہے رسول کا عشق۔ ایک انسان کی 1000 سال عمر ہو، وہ صفا مروہ کے درمیان باجماعت نماز پڑھے، پھر 1000 سال کے روزے رکھے صفا مروہ میں، پھر 1000 سال کے حج کرے پورے، پھر احد پہاڑ جتنا سونا رب کی راہ میں بانٹ دے، یہ 4 ڈھیر، جب پھر شہادت کی موت ملے اور قبر بنے، صفا مروہ میں اتنا نیک ہو، لیکن اگر اس کے دل میں میری آل کا پیار نہیں تو اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آل نے قربانیاں دی ہیں تو صحابہ بھی پیچھے نہیں رہے۔ کربلا میں 18 سید شہید ہوئے تو 7 صحابہ اور ان کی اولاد نے بھی خون دیا۔ غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کتنے تھے؟ غلام صحابہ سارے۔ اس کا مطلب ہے دین مکمل، آل صحاب دین۔ کیوں؟ صحاب ہیں آسمان کے چمکتے ہوئے تارے، اور آل ہے کشتی۔ ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے کہ پاؤں کشتی پر رکھو اور آنکھ تاروں پر رکھو اور بیڑا پار ہے۔ ہم دادا کے بھی نوکر ہیں اور خواجہ کے بھی، اور ہمارے مرشد پاک محبوب ذات ہے، سبحان اللہ۔ چند احادیث مبارکہ۔ حدیث نمبر 1، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے، یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سلسلہ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرا ساتھ کفر کیا، اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کو تیار نہ تھا، اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت اس نے میری تصدیق کی، اور ان سے اللہ پاک نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ شرح زرقانی علی مواہب الدنیا، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 372۔ حدیث نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ حدیث نمبر 4، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے۔ سلسلہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5300۔
حدیث نمبر 5، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے روز 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ تفسیر دل منشور۔ حدیث نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا ہے جب رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سلسلہ بخاری۔ حدیث نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ الترغیب الترہیب رقم 21۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں انشاءاللہ ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا بشرط یہ کہ کھانا حلال ہو۔ نمبر 1 روزہ دار افطار کے وقت، نمبر 2 سحری کھانے والا، نمبر 3 مجاہد جو اللہ کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے۔ ترغیب الترہیب 90/2 حدیث نمبر 9۔ حدیث نمبر 10، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو روزہ دار کو سیر کرے اللہ پاک اسے حوض سے وہ مشروب پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ ابن خزیمہ 192/3 حدیث نمبر 1887۔ حدیث نمبر 11، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمام مہینوں کا سردار رمضان اور تمام دینوں کا سردار جمعہ ہے۔ معجم الکبیر 205/9 حدیث نمبر 9000۔ حدیث نمبر 12، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر عذر اور مرض کے نہ رکھا تو زمانہ بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا اگرچہ بعد میں بھی رکھ لے۔ بخاری کتاب الصوم۔ حدیث نمبر 13، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اور صفاء حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے، اس کے سب پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سلسلہ سنن نسائی۔ حدیث نمبر 14، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ سلسلہ بخاری۔ حدیث نمبر 518۔ حدیث نمبر 15، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ مجھے وہ شخص عزیز ہے جس کے عادات و اخلاق سب سے عمدہ ہیں۔ سلسلہ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 3559۔ حدیث نمبر 16، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر نماز اپنے سے پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ سلسلہ مسند احمد۔ حدیث نمبر 1022۔ حدیث نمبر 17، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ کون سا صدقہ افضل ہے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں صدقہ کرنا۔ السنن ترمذی۔ حدیث 146/2 حدیث نمبر 663۔ حدیث نمبر 18، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جبرائیل امین بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 19، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے اور اس ماہ میں اللہ سے مانگنے والے کو نامراد نہیں کیا جاتا۔ سلسلہ المعجم الاوسط۔ حدیث نمبر 617۔ حدیث نمبر 20، حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا۔ سلسلہ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 4492۔ اسلامی کیلنڈر آج چاند کی تاریخ 14 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے، انگریزی تاریخ 25 مارچ 2024 ہے، دیسی تاریخ 12 چیت اور سوموار کا دن ہے۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔